حانل پلنگ پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرے ہاتھ سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتی وہ امرحان سے محو گفتگو تھی۔ بس کر دیں، شام ہونے والی ہے، کھیتی باڑی کو چھوڑے گھر آ جائیں، تیار بھی ہونا ہے۔ ہاں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں۔ اور تم اپنے بابا سے ملی؟ وہ سب سے پہلے مجھ سے ہی ملے، اس کے بعد بڑے ہال میں 3 گھنٹے کی لمبی میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ چینج کرنے گئے ہیں۔ کیا کہا بڑے ہال میں؟ کون کون شریک تھا اس میٹنگ میں؟ امرحان چونکا۔ سب ہی تھے، آپ کی دادی، میری نانی، ممی، ماموں، خالہ، خالو، آپ کے بابا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ڈیڈی آپ سے ملیں گے تو پلیز اپنے وقتی جن کو دور ہی رکھیے گا اور ان سے ٹھیک سے بات کیجیے گا۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہارے ڈیڈی کو امپریس کروں تاکہ وہ مجھے پسند کر لیں؟ بالکل یہی سمجھ لیں، وہ بولی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں جیسا ہوں ویسے ہی ملوں گا، چند گھنٹے کے لیے خود کو دنیا کا بہترین مرد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں۔ از دس ناٹ فنی؟ لیکن امرحان، حانل نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھو حانل، انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ پوچھیں گے اسموکنگ کا تو میں کہوں گا کہ نہیں، میں تو سپاری تک نہیں کھاتا۔ وہ پوچھیں گے کتنا کماتے ہو تو کہہ دوں اتنا، جبکہ میری انکم اتنی نہ ہو۔ یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے؟ تم چاہتی ہو میں پہلی ملاقات میں تمہارے ڈیڈی کو دھوکہ دوں، خود کو فرشتہ ثابت کروں؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوکے اوکے، مرضی ہے آپ کی۔ ویسے آج میں نے دلہن بننے کا فیصلہ کیا ہے، سرخ رنگ پہن رہی ہوں۔ اب ذرا اپنے تصور کا گھوڑا دوڑائیں اور بتائیں دلہن بنی میں کیسی لگوں گی؟ مستانی، وہ شرارت سے بولا۔ حانل ایک لمحے کو چپ رہ گئی، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ حانل تم بہت پیارا ہنستی ہو، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ امرحان کے کانوں میں اب تک اس کی ہنسی گونج رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی ہنسی بہت ہی خوبصورت تھی، جیسے فضا میں جل ترنگ بج اٹھتے ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتا چلا گیا۔ اتنا خوش وہ کبھی نہیں رہا تھا، زندگی کتنی حسین ہے اسے اب احساس ہوا تھا۔ محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ بورڈ مارکر لیے وائٹ بورڈ پر کوئی نقشہ بنا رہا تھا۔ میجر عامر خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ میں بولوں سر؟ میجر عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تک اسے علم ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اس کے پلان کا پتہ چل چکا ہے اور ہم نے تمام اہم عمارتوں کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اس کا ٹارگٹ تھا کہ اسمبلی پر حملہ کر کے کچھ لوگوں کا یرغمال بنا کر اپنی ڈیمانڈ سامنے لائے گا، لیکن ہماری محنت تھی کہ ہم اس پلان کو ناکام کر چکے ہیں اور اس کی پوری ٹیم جو ہماری نظر میں آ چکی ہے وہ اب ہمارے گھیرے میں ہے۔ ان سب کے نام ECL میں ڈالے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ 3 سے 4 دن میں وہ سب گرفتار ہو چکے ہوں گے اور رہا بیرام تو وہ خود کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اس کے ذہن میں کب کیا چل رہا ہے ہم نہیں جانتے، ممکنات سے اس کی چال کا اندازہ لگائیں گے۔ باقی تمام لوگوں کی طرف ایک طرف کر ہمیں اس وقت صرف بیرام پر توجہ دینی ہے۔ وہ اگر اس بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اسے پکڑنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اس وقت وہ ہماری سرحدوں میں ہے اور ہم اسے آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے لوگ ہماری رسی کو نہ کاٹیں تو وہ سیدھا بیرام کی گردن میں جا کر گرے گی۔ جن جن لوگوں پر ہمیں شک ہے ان لوگوں کو ہم مفلوج کر لیں، لیکن ہم اب بھی کچھ لوگوں سے علم ہیں جن کا ہاتھ بیرام کی پیٹھ پر ہے۔ جہاں تک میری سوچ ہے وہ ہاتھ جھٹک کر فوراً ہی فرار نہیں ہوگا، ظاہر ہے اسے آگے جواب دینا ہے۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ کوئی اور گیم کرے گا؟ میجر عامر نے ایک پیپر پر مارکر سے ایک لفظ لکھا۔ جی بالکل ایسا ممکن ہے، وہ کالا دم تنظیموں کی مدد سے دہشت گردی پھیلائے یا وہ شدت پسند تنظیموں سے بلوچستان میں ہنگامے شروع کرے۔ اس کا ٹارگٹ عام پبلک ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کو پکڑنے کے ساتھ پبلک کی سیکیورٹی پر کام کرنا ہے۔ یہ ہماری سوچ سے زیادہ بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، میجر عامر گہری سنجیدگی سے بولے۔ ٹیم ریڈی کر لیں اور سیکیورٹی ٹائٹ کریں، ہم انشاءاللہ ان سے نمٹ لیں گے۔ ہیڈ کوارٹر میں فائل بھجوا دیتا ہوں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جو کام ہمارے ادارے کا نہیں وہ بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا اصل کام ہے وہ رک رہا ہے۔ یہی تو اصل المیہ ہے۔ اگر ہمارے ملک کا عام شہری بھی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے تو اتنے مسائل جنم ہی نہ لیں۔ ہر شخص یہی سوچ کر ہاتھ سمیٹ لیتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں اور اس طرح ہر کام بگڑ رہا ہے۔ چوکیدار پیسہ لے کر گیٹ کھول دیتا ہے،
اندر اعلیٰ افسران بھی پیسہ لے کر کام کریں گے، چھوٹا افسر یہی سوچ کر رشوت لیتا ہے کہ بڑا افسر بھی یہی کر رہا ہے، اور اس طرح سیاہکاری کی زنجیر بنتی چلی جاتی ہے۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، دودھ والا، بھینس والا، چینی والا، گنے والا، ہر ایک شارٹ کٹ کے چکر میں اپنی آخرت خراب کرنے کے ساتھ اپنی دھرتی سے بھی غداری کر رہا ہے۔ سڑک پر کچرا پان پھینک کر ہم ذرا بھی خیال کیے بغیر آگے بڑھ جاتے کہ ہمیں دیکھ کر ہم سے پیچھے کھڑا شخص بھی یہی عمل دہرائے گا۔ ہمارا پھینکا ہوا کچرا دیکھ کر وہاں سے ہر گزرنے والا شخص وہاں کچرا ڈالے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہم اپنے ملک سے، اپنی زمین سے غداری کر رہے ہیں۔ ڈالر جمع کر کے رکھنا، پیسے کی قیمتیں گرتی ہے تو گرے، جس چیز کی ضرورت ہمارے ملک کو ہے اسی چیز سے اسے محروم کرنا، اپنی پروڈکٹس کو چھوڑ کر باہر کی چیزیں استعمال کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ غداری ہے جو ہم اپنی زمین کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے قبر میں نہ الماری ہے نہ عیش و عشرت، جانے کب سمجھیں گے ہم۔ کاش ملک کا ہر ایک شخص، ہر ایک جوان تمہاری طرح سوچنا شروع کر دے، صرف سوچنا ہی نہیں عمل کرنا شروع کر دے تو آدھے مسائل تو جنم ہی نہ لے۔ میجر عامر بولے۔ گریزی نے گہری سانس لے کر اپنی فائل سمیٹی۔ نہیں سر، ان کو بس فیس بک، انسٹاگرام، پب جی اور ٹک ٹاک پر وقت ضائع کرنا ہے، سیلیبریٹیز پر تبصرے کرنے ہیں، کرکٹ پر تجزیے کرنے ہیں، اور انڈیا کے سوشل میڈیا یوزرز پر ڈیجیٹل گولہ باری کرنی ہے۔ جب باہر کی دنیا ہم پر اپنی تمام سیاہ طاقتوں سمیت چڑھائی کرے گی تو ان کو اپنی اصل ذمہ داری کا احساس ہوگا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ سر جھکا کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ پوری دلجمی سے اپنا آپ سجانے میں مگن تھی۔ وہ شوخ رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی جس پر سلور رنگ کے پتھر جڑے تھے، گلے میں پلاٹینیم کا بے حد خوبصورت نیکلس تھا، کلائی میں سلور بریسلیٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں لٹکے آویزے کندھے کو چھو رہے تھے، آنکھوں پر بے حد گہرا کاجل تھا، سلیقے سے آئی لائنر اور خمدار مصنوعی پلکیں، آنکھوں میں ہلکے سبز لینس تھے، سرخ لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی تیاری پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور جھک کر سینڈلز پہننے لگی۔ اسی وقت عبد المبین راجپوت اندر داخل ہوئے، اس پر نظر پڑی تو ستائشی انداز میں مسکرائے۔ ماشاءاللہ سونی گڈی میری، وہ محبت سے بولے۔ کم تو آپ بھی نہیں لگ رہے مائی ہینڈسم ڈیڈی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ان کے کرتے کی آستینیں لپیٹنے لگی۔ اور سناؤ کیسے گزر رہی تھی میرے بغیر؟ مس کیا آپ کو بہت، وہ بولی۔ ہاں، اور نئے فرینڈز بنائے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگے۔ باقی سب تو پہلے سے ہی فرینڈز تھے، اس بار اسپیشل فرینڈ بنا ہے کوئی؟ آہاں، کیا وہ عمر خان ہے؟ آپ کو ممی پہلے ہی سب بتا چکی ہیں رائٹ؟ ہاں، وہ گہری سانس بھر کر بولے۔ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور صوفے کی جانب بڑھی۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگ رہا، اچھا لگا تم نے ہم سے یہ بات نہیں چھپائی۔ چھپایا تو جرم جاتا ہے، آپ نے ہی تو کہی تھی یہ بات، مجھے وہ اچھے لگے کیونکہ وہ بالکل آپ کی طرح ہے۔ ریلی؟ وہ کیسے؟ وہ اچھبے سے بولے۔ آپ کی طرح پولائٹ، کیئرنگ، لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنے والے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا جی، مل لیتے ہیں پھر آج، وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ آئی لو یو ڈیڈی، ڈیڈی لوز یو مور مائی بیبی، انہوں نے محبت سے کہا اور اٹھ کے۔ ہائے اللہ ہانی، کتنی بے شرم ہے یہ شہری مینٹ کی، اپنے ڈیڈی کو اپنی بے شرمی کی داستان ایسے دھڑلے سے سنا رہی تھی۔ مریم حیرت زدہ تھی، حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر محبت کرنا بے شرمی ہے تو اس لحاظ سے ہم دونوں بھی بے شرم ہیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ بے شرمی تو ہم نے بھی کی ہے۔ ہانی سکون سے بولی اور اپنے جھمکے سیٹ کرنے لگی۔ مریم لمحے بھر کو چپ رہ گئی۔ کسی پر کیچڑ اچھالتے وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہاتھ ہمارے بھی گندے ہو رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم اس جیسے تو نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس جیسے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ ملتی ہے امر خان سے، بات کرتی ہے، اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، مریم سلگ کر بولی۔ تو وہ بری اور بے شرم ہوئی، اگر امر خان مجھ سے محبت کرتا تو وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا، کیا پتا ہم بھی ملتے گھومتے پھرتے، اور بالکل اسی طرح اگر فرزان تم سے محبت کرتا تو شاید تم بھی ملتی، بات کرتی، گھومتی پھرتی۔ ہاں یہ غلط ہے، لیکن ہم خود بھی جب ایسی غلطی کر سکتے ہیں تو کسی اور کو کیوں جج کرنا؟ چلو ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے مریم، ہم ان کو جج کر کے 100 لوگوں کے آگے ان کو برا کہہ کر ان سے زیادہ غلط کر رہے ہیں۔
ہانی نے نرمی سے بات ختم کی اور کمرے سے نکل گئی۔ مریم خاموش کھڑی رہ گئی۔ بارات کا انتظام پچھلے باغ میں تھا۔ باغ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر دلہن سرخ بلوچی بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ آدھا چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپا تھا۔ قریبی شاہ زین سر سفید دستار باندھے سفید کاٹن کے گھیردار شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ واسکٹ پر میرون مخملی کڑھائی تھی۔ وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ تصویریں بنانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک جانب صوفے پر حانل گل صبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص موضوع پر کچھ ضروری گفتگو چل رہی تھی۔ ممی آپ ڈیڈی سے کہہ کر تو دیکھیں نا، وہ زور دے کر بولی۔ بیٹا تمہاری اسٹڈیز کا مسئلہ ہے نا، کل رات 11 بجے کی فلائٹ ہے، مزید یہاں رکنا مشکل ہے۔ اوکے، وہ اترا چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ کل وہ یہاں سے دور چلی جائے گی۔ وہ اس بات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ اسے واپس بھی جانا تھا امرحان سے دور۔ آنکھوں کو نم ہونے سے بامشکل روکتی وہ اس رونق بھرے ماحول سے نکل کر حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کی جانب مردوں کے حصے میں موجود امرحان کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ اس کی پشت ہی دیکھ سکا تھا لیکن وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ اندر کیوں جا رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور خود بھی خاموشی سے اٹھ کر اسی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں جا سکتی تھی، اس لیے سیدھا اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ خاموش سی ٹانگیں اوپر کیے جھولے پر بیٹھی تھی، چہرہ اداسی کے سائے میں لپٹا تھا۔ امرحان جو ہی اوپر آیا اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ چاند کی دودیا روشنی میں اس کا معصوم سوگوار روپ امرحان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی ساکت کھڑا اس کو یکٹک دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں امرحان کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ ایک خستہ حال میز پر رکھا کانچ کا گلاس نیچے گرا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ حانل اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ایسے ہی، وہ زبردستی مسکرائی۔ اداس ہو؟ کیا ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ بھیڑ سے مجھے گھٹن ہوتی ہے اس لیے میں یہاں آ گئی۔ بھیڑ؟ کہاں بھیڑ تھی؟ بہانہ تو ویلڈ بنا لیتی لڑکی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے ذرا دور پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ حانل خاموش سی اس کو دیکھنے لگی۔ سفید گھیردار شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ دستار سر پر باندھے، آستینے کونیوں تک موڑے، وہ پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے بھرے چہرے پر دستار جچ رہی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں پگڑی میں۔ یہ پگڑی نہیں ہے، دستار ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چلو اب بتاؤ کیوں اداس ہو؟ کل میں چلی جاؤں گی، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ امرحان کی آنکھوں نے ایک پل میں کئی رنگ بدلے تھے۔ وہ چپ سا رہ گیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کچھ وقت کی بات ہے، پھر تمہیں واپس یہیں آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا جیسے۔ حانل نے الجھ کر اس کا انداز دیکھا۔ میں کراچی آؤں گا تو گھر آتا رہوں گا، ایڈریس مجھے میسج کر دینا، وہ بولا۔ حانل خاموش سی اسے دیکھتی رہی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر لڑکا تھا۔ امرحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ آنسو پونچھنا چاہا لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا۔ ایک بار اسے چھونے کی بے اختیاری جسارت کر چکا تھا۔ اختیاری طور پر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کی عزت کا اسے خود سے خیال تھا۔ رو مت، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ لب بھیج کر بولا۔ حانل ہلکا سا ہنس دی اور آنسو پونچھ لیے۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، وہ مسکرایا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ امرحان نے شرارتی انداز اپنایا۔ جو بھی سمجھ لیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جب سے تم سے ملا ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ متجسس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاموش رہا۔ آگے بھی کچھ بولنا تھا؟ جب سے مجھ سے ملے ہیں آگے؟ وہ اس کی خاموشی سے اکتا کر خود ہی پوچھ بیٹھی۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ کہتا تھا کہ عورت کو اپنی تعریف سننا بڑا پسند ہوتا ہے۔ تم سے ملنے کے بعد اس بات پر یقین آ گیا ہے۔ اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ بہت مہربانی آپ کی، نہیں چاہیے آپ کی تعریف، رکھیے اپنے پاس، تنک کر کہتی وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھی۔ ہاں تو نہیں کر رہا نا، وہ بامشکل مسکراہٹ دبائے اس کا تپا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اوکے، وہ تنک کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ سنو، وہ رک کر پلٹی۔ تم کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں نے تمہاری تعریف کرنے کے لیے تمہیں کو روکا ہے؟
وہ دراصل تمہارا فون یہاں رہ گیا ہے جھولے پر، وہ معصومیت سے بولا۔ حانل کا دل چاہا اس کا منہ توڑ ہی دے آج۔ وہ شرارے اگلتی آنکھوں سے اسے گھورتی واپس آئی اور ایک جھٹکے سے اپنا موبائل اٹھا کر واپس پلٹی۔ اچھا سنو، اس نے پھر اسے پکارا۔ نہیں سننا کچھ بھی مجھے، وہ درشتی سے کہہ کر بغیر رکے نیچے کی جانب بڑھی۔ امرحان ہنستے ہوئے اٹھا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ دوسری منزل پر پہنچا تو وہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ ویسے تو پہلے ہی تم کم نہیں لگتی، لیکن آج تم بے حد پیاری لگ رہی تھی، وہ اس کے قریب پہنچ کر بولنے لگا۔ حانل رک کر اسے دیکھنے لگی پر غصے میں سرخ چہرے کے ساتھ تمہارا روپ کسی لال منہ کی بندریا سے کم نہیں لگ رہا تھا، وہ اسے پھر غصہ دلا رہا تھا۔ امرحان، حانل نے دانت پیستے ہوئے اب کے اس کے کندھوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ نیچے کی طرف ہانی کھڑی یہ منظر ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی امرحان تھا جس سے مسکرانے کا فن تک نہیں آتا تھا؟ ہاں، یہ وہی امرحان تھا۔ اپنے من پسند انسان کے آگے زندگی سے بھرپور جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ وہ حانل کے نازک ہاتھوں کی مار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اس مکمل منظر کا ایک غیر ضروری حصہ تھی، سو خاموشی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ چکا تھا، مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ امین صاحب ایک طرف خاموشی سے بیٹھے تھے جب امرحان ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ڈنر نہیں کر رہے آپ کو کچھ لا دوں؟ نہیں شکریہ، میں خود اٹھنے لگا تھا۔ اوکے چلیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ امرحان جانتا تھا وہ اسے نہیں پہچانے تھے۔ امین صاحب الجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ میں امرحان ہوں، اس نے اپنا نام بتایا۔ امین صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ شکل و صورت میں تو وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اچھا کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، معاف کرنا میں نے پہچانا نہیں تھا۔ جی میں سمجھ گیا تھا، دراصل کافی وقت ہو گیا ملے ہوئے اسی لیے۔ صحیح کہا، اور سناؤ کیا مصروفیات ہے تمہاری، کیا کرتے ہو؟ اب وہ دونوں دوبارہ اپنی میز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ امین صاحب کی ٹرے بھی اسی نے تھام رکھی تھی۔ میں نے ریسنٹلی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا اور اب اپنے فارم کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ مطلب کیسا فارم؟ وہ اس کی تعلیم سے تو متاثر ہوئے پر اس کے کام کی نوعیت سمجھ نہیں سکے۔ ہماری زمین پر مختلف موسمی پھول پھل اور سبزیاں اگتی ہیں اور ہمارا پولٹری کا بھی بزنس ہے، میں وہی دیکھتا ہوں۔ اچھا، اتنا پڑھنے کے باوجود خود یہ سب سنبھال رہا تھا؟ انہیں عجیب لگا۔ جاب وغیرہ نہیں کرتے کہیں؟ انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔ جاب آفرز تو تھیں، اب بھی ہیں، لیکن میں نے اپنا سسٹم چلانے کو ترجیح دی۔ ہماری زمین پچھلے 4 سال سے دنیا بھر میں برانڈڈ فوڈ آئٹمز سپلائی کر رہی ہے۔ کل چلیے گا میرے ساتھ، میں آپ کو اپنے فارم لے جاؤں گا، وہ سلیقے سے کھانا کھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ عبدالمبین محض سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا جب اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ یس سر، کراچی سے 4 لوگ آ رہے ہیں، وہ چاروں فیلڈ کے بہادر اور ذہین نوجوان ہیں۔ اب چونکہ ہم اپنے گول کے قریب ہیں سو خطرہ بھی زیادہ ہے، رسک بھی۔ تمیشا کو بھی میں نے تمہارے ہینڈ اوور کر دیا ہے، تم ان 5 کو ہیڈ کرو گے۔ میں جانتا ہوں تم نے ہمیشہ اکیلے کام کیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں ٹیم کی صورت میں بھی تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اوکے باس، وہ تابعداری سے بولا۔ گڈ لک مائی بوائے، خیال رکھنا اپنا، وہ نرمی سے بولے اور فون بند ہو گیا۔ روشنی ابھی تک پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ وہ نیلی ٹی شرٹ اور سفید جینز پہنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب سامنے سے آتی حانل نے اس کا راستہ روکا۔ صبح صبح ہل چلانے جا رہے ہیں؟ کیا کروں، غریب کسان جو ہوں، جانا تو پڑے گا، گھر بیٹھے عیاشیاں افورڈ جو نہیں کر سکتا۔ وہ سرسری نگاہ اس کے تر و تازہ چہرے پر ڈال کر بولا۔ ناشتہ کر کے جائیں؟ وہیں کر لوں گا، وہ بولا۔ پتہ ہے مجھے کیسے کریں گے، چلیں روم میں جائیں، میں لا رہی ہوں، ڈیڈی کے لیے بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لیا تھا، پتہ جو تھا صبح صبح کھیتی باڑی کرنے جانا ہے آپ نے، آپ کو دیکھنے ہی آ رہی تھی، وہ تفصیل سے بولی۔ ارے میں لیٹ ہو رہا ہوں لڑکی، تم کر لو، میں وہیں کر لوں گا، اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اب بنا لی ہے تو کر کے جائیں، کیا پتہ پھر کب ملے میرے ہاتھ کا ناشتہ، ویسے ہی آج یہاں میرا آخری دن ہے، آخری جملہ اداسی سے بولی۔ امرحان نے اس کے اداس چہرے پر نگاہ ڈال کر گہری سانس لی۔
جلدی لے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کہہ کر وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ میجر عامر سربراہی کرسی پر براجمان تھا، سامنے ہی کریزی کھڑا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ تھا، بغیر کسی ماسک کے۔ ایک طرف صوفے پر رضا، عمر، سمیع اور زید بیٹھے تھے۔ وہ چاروں قابل اور بہادر سیکرٹ ایجنٹس تھے، شاید اس لیے میجر عامر نے ان کو منتخب کیا تھا۔ دوسری طرف دمیشہ بیٹھی تھی، بظاہر نازک اندام، سانولی سلونی، پرکشش سی دمیشہ پچھلے 3 سال سے بلوچستان میں پوسٹڈ تھی۔ وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ اور میجر عامر کی پسندیدہ ترین شوٹر تھی۔ تم سب کو یہاں الگ سے بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں تم سب کی قابلیت پر پورا بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں تم سب مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ کریزی اس ٹیم کا کو-ہیڈ کرے گا۔ تم سب کریزی کے حکم کے پابند ہو۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ نو سر، وہ یک زبان ہو کر بولے۔ کریزی ہلکا سا مسکرایا۔ یہ کئی الجھی کڑیاں ہیں جن کے تانے بانے گھوم پھر کر ایک ہی شخص سے جا کر ملتے ہیں، اور وہ ہے میر بہرام حسن مزنجو۔ میر بہرام حسن مزنجو آج سے 8 سال پہلے ایک عام پاکستانی تھا، لیکن پھر اس کی دوستی بہادر علی سے ہوئی، جو بلوچستان کی شدت پسند تنظیموں کا ایک اہم کارندہ تھا۔ اس کی دوستی نے بہرام کو اس راہ پر چلایا۔ بہرام ایک ذہین اور چالاک لڑکا تھا، جلد ہی دشمنوں کا منظور نظر بن گیا۔ دشمنوں نے اسے خاص ٹریننگ دی، ایسی کہ اب اس کے اندر انسانیت کا احساس دور دور تک موجود نہیں۔ وہ بے حد ضدی اور ظالم ہے۔ کہنے کو وہ ایک بلوچستان کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب انسان گناہوں کی دلدل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے نزدیک سب رشتے احساس بے معنی ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق اس کے خاندان سے محض نام کا رہ جاتا ہے۔ بلوچستان میں پچھلے کئی سالوں سے شدت پسند تنظیمیں پھل پھول رہی ہیں۔ انہیں جدید اسلحہ اور ایسی تحریبی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے رقوم اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ مقصد صرف ایک ہے: پاکستان کی بربادی۔ تمام وہ اندرونی لوگ جو بہرام کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ اس کے لیے تم سب کی کارکردگی بہترین رہی۔ اب ہمیں ان سب لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے ساتھ بہرام کو بھی اپنی پکڑ میں لینا ہے۔ بہرام اس وقت کہاں ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے، یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے۔ جب جس جگہ آپریشن ہو، اس وقت اس ایریا پر پوسٹڈ فورسز کو اطلاع کر دینی ہے، تاکہ موقع پڑنے پر مدد کی جا سکے اور بات سنبھالی جا سکے۔ رسک سے بچنا ہے، لیکن کوئی راستہ نہ ہو تو بے طریق کچھ بھی کر کے اپنے وطن کی عزت کو بلند رکھنا ہے۔ سب رشتے ناطے، دوست عزیز بھول کر صرف اپنے وطن کی سلامتی کا دھیان رکھنا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ یس سر، وہ سب کے سب یک زبان ہو کر بولے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مریم اور ام ہانی اس وقت کچن میں موجود تھی۔ قریبی ملازمہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ حویلی میں 2 باورچی خانے تھے۔ ایک باورچی خانے میں 3 وقت کا کھانا بنتا تھا، جن کی نگرانی ذوالنین بیگم اپنی دیورانیوں سمیت کرتی تھی۔ شام کے وقت بڑی مقدار میں چائے بنتی تھی۔ اسی باورچی خانے میں ملازموں کے لیے بھی کھانا بنتا تھا، جبکہ دوسرا باورچی اندرونی حصے میں تھا جو کم استعمال ہوتا تھا۔ کسی کا بے وقت کچھ کھانے کا دل ہوتا، یا چھوٹے بچوں کے لیے کچھ بنانا ہو، یا ان کا دودھ گرم کرنا ہوتا تو اسے استعمال میں لایا جاتا۔ ام ہانی اکثر اس چھوٹے باورچی خانے میں نئی ڈشیں بنانے کا پرانا شوق پورا کرتی تھی۔ اس وقت وہ مریم کی فرمائش پر اس کے لیے پنیر والا آملیٹ بنا رہی تھی۔ بانو، کچن میں کوئی آیا تھا؟ ہانی نے پوچھا۔ جی بی بی، حانل بی بی آئی تھی ناشتہ بنانے۔ کس کے لیے؟ ہانی ٹھٹکی۔ اپنے والد صاحب کے لیے، یہی تو بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا ہے۔ کہہ رہی تھی ان کے ڈیڈی کو صبح جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے، پھر بعد میں اپنے لیے اور امرحان لالا کے لیے بھی بنایا تھا۔ آخری جملہ قدرے آہستہ سے کہہ کر جیسے خود ہی اس بات کا لطف لیا ہو۔ ام ہانی اور مریم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچھا، ہو گیا تمہارا کام؟ مریم نے سختی سے اس نو عمر ملازمہ سے استفسار کیا۔ جی ادی، وہ جلدی سے بولی۔ مریم سے یوں بھی اس کی جان جاتی تھی، اس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ اوکے، اب نکلو ادھر سے، اور ہاں، یہ اپنی پٹر پٹر چلتی زبان کو نا ذرا قابو میں رکھو، خان بی بی سے کہہ کر کٹوا ہی نہ دوں میں۔ بانو منہ بسور کر کچن سے نکل گئی۔ اب تم کس سوچ میں گم ہو؟ چلی جائے گی آج وہ چڑیل، پھر نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔
مریم وہ اس حویلی سے جائے گی، امرحان کے دل سے نہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر اپنا کام کرنے لگی۔ مرد کا دل بڑا چکنا ہوتا ہے، قدم جمے ہو تو ٹک جاؤ گی، ذرا سا ادھر ادھر ہو اور پھسل جاؤ۔ جو ہی حانل اس کی نظروں سے اوجھل ہوگی، اس کی اہمیت اور محبت کم ہو جائے گی۔ ہاں، 2 ہفتے کی محبت 2 ہفتوں میں ختم۔ مریم منہ بنا کر بولی اور پھر ہنس دی۔ ہانی خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ امرحان مصروف سا کسی فائل کے مطالعے میں گم تھا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، اسکرین پر نظر آنے والا نمبر دیکھ کر امرحان کا چہرہ روشن ہوا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم لالا، وہ محبت سے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو امر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اتنے دنوں بعد کیسے فون کیا؟ پتہ ہے آپ کو بہت دنوں سے یاد کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت 6 سالہ بچی لگ رہا تھا جس کی آنکھیں پسندیدہ شے مل جانے پر چمک رہی ہوں۔ اچھا بھئی، خیریت، مجھے یاد کر رہے تھے؟ دوسری طرف سے کوئی بھاری آواز آئی تھی۔ جی بس ایسے ہی یاد کر رہا تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ اچھا امر، ذرا مجھے اپنے دوسرے نمبر سے فون کرو۔ کرتا ہوں، ویٹ کریں، وہ پرجوشی سے بولا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سم چینج کرتا نظر آیا اور سم میں موجود واحد نمبر کو اس نے ڈائل کیا۔ فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ایجنٹ 988 کریزی جونیئر ہیئر، وہ مستعدی سے بولا۔ میری بات دھیان سے سنو، دوسری طرف ایجنٹ 989 کریزی سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میجر عامر سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم کچھ بھی کرو گے میں بے خبر رہوں گا؟ وہ درشتی سے بولے۔ سر، وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے۔ جو بھی ہے وہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، مانا وہ ہمارا آفیشل ایجنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمارے کام آتا رہا ہے، لیکن مجھے بتائے بغیر امرحان کو اس اہم راز میں شریک کیسے کیا تم نے؟ جانتے کتنا ہو اسے تم؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں، میرا ماں جایا ہے، وہ میرا خون ہے، اس دنیا میں میرا واحد رشتہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میجر عامر سناٹے میں رہ گئے۔ کیا کہا؟ جی سر، یہی سچ ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمارا باپ بھلے ہی ایک نہیں، پر ہماری ماں ایک تھی۔ 15 سال کی عمر میں میری ماں کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی اپنے بھائی یعنی میرے باپ سے کر دی۔ میرا باپ ایک جواری تھا، میں 1 سال کا تھا جب وہ میری ماں کو جوئے میں ہار گیا۔ میری ماں کو جو ہی اس بات کی خبر ہوئی وہ گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ اس دوران مختلف جگہوں پر در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ پھر اس کی ملاقات میں نجم الحسن بزنجو سے ہوئی، جو بلوچستان کے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے میری ماں سے شادی کر لی۔ 6 سال تک یہ شادی راز میں رہی۔ امرحان پیدا ہو چکا تھا۔ میری ماں کو معلوم تھا کہ میں کس حال میں اپنے جواری باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ وہ چوری چھپے میرے لیے پیسے بھجواتی تھی۔ ایک دن میں اسے ملنے اس کے گھر گیا تھا جہاں امرحان کو دیکھا۔ میں نے اس کی شکل مجھ سے ملتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سبز تھی۔ نجم الحسن کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور میری ماں اور اپنے بیٹے یعنی امرحان کو لے کر اپنے شہر چلا گیا۔ اسے اپنے گھر لے گیا اور بیوی کی حیثیت سے اسے متعارف کروایا، لیکن اسے کسی نے قبول نہیں کیا۔ امرحان کی دادی نے میری ماں پر کئی ظلم ڈھائے اور ایک دن وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ میرا بچپن سارا ان کی کھوج میں گزرا تھا۔ میں ہر جگہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہا، لیکن اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ہر اس جگہ موجود ہوں۔ میری ماں کے بعد میرے بھائی کا بھی یہی حال ہوا۔ اس پر بھی کئی ظلم ڈھائے جاتے، راتوں کو باہر نکال دیا جاتا۔ میں نے اسے دوست بنا لیا تھا، اس سے باتیں کرتا رہتا۔ میں اسی باغ میں کام کرتا تھا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے 10-20 روپے مل جاتے، کھانا ویسے ہی وہ دے دیتے تھے۔ لیکن پھر امرحان اچانک غائب ہو گیا۔ پتہ چلا وہ بورڈنگ میں ہے۔ میں پھر اس کے پیچھے تھا، میں وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور یوں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں پڑھتا رہا۔ میں اسے پچھلے 4 سالوں سے نہیں جانتا سر، میں اسے پچھلے 26 سالوں سے جانتا ہوں۔ اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ میرا بیٹا، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ ہے۔ اس کی ٹریننگ میں نے کی ہے، اس کو سبق میں نے پڑھایا ہے۔ اس نے مجھے کتابوں کا سبق دیا، میں نے اسے زندگی کا سبق دیا۔ میں اکیلا کام نہیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ تھا ہمیشہ اور رہے گا۔ جب مجھے ضرورت پڑتی میں اسے اپنا جونیئر بنا لیتا، اور اس نے کسی لمحے مجھے مایوس نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ وہ چپ ہوا۔ میجر عامر سن سے کھڑے تھے۔ آپ نے جس ایجنٹ کو میرے پیچھے لگایا تھا میں جانتا تھا، اس لیے پچھلے 10 سالوں سے آپ بے خبر ہی رہے۔
4 سال پہلے بہادر شاہ کے مین مشن جو امر خان نے ہماری مدد کی تھی، تب میں نے اسے اپنے دوست کی حیثیت سے ملوایا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے مانا جو میں نے کیا وہ غیر قانونی ہے لیکن غلط نہیں۔ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے قانون کی حد سے نکل جانا میرے نزدیک غلط نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ بہرام اس کا خون ہے چچا زاد بھائی، میں جانتا تھا کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے یہ لیں، یہ امر خان کی فائل ہے مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ اس نے ایک فائل میجر عامر کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے خاموشی سے تھام لی اور وہاں سے اٹھ گئے۔ میں آپ کے حکم کا انتظار کروں گا، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ شام کا وقت ہو چلا تھا، وہ بھیگے بالوں کے ساتھ ہال کی بڑی سی کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، تبھی تیز بھاری قدموں کی آواز سے وہ چونک کر مڑی۔ اسے 2 لوگ تیزی سے اوپر کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ وہ نظر انداز کرتی دوبارہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی واپسی میں چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی اداسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امر خان سے دوری کا خیال اسے پوری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو معمول پر نہیں لا پا رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑکی کے باہر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ امر خان فارم کے کنٹرول روم میں بیٹھا حویلی میں لگے خفیہ کیمروں کی مانیٹرنگ کر رہا تھا۔ جب اسے 2 اشخاص تیزی سے اندر جاتے دکھائی دیے، اسے ایک لمحہ لگا اسے پہچاننے میں۔ شکل نظر نہ آنے کے باوجود بھی وہ جانتا تھا کہ وہ بہرام اور گل خان تھے۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ ایجنٹ گریسی اس وقت میجر عامر کے گھر موجود تھا، اس کی ٹیم بھی ادھر ہی موجود تھی۔ وہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے جب گریسی کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ امر خان خود سے کبھی اسے فون نہ کرتا تھا۔ اس کی حیرت کو میجر عامر نے بھانپ لیا۔ کس کا فون ہے؟ امر خان کا، وہ آہستگی سے بولا۔ میجر عامر نے گردن کے اشارے سے اسے فون اٹھانے کا کہا۔ گریسی نے اسپیکر آن کیا اور فون یس کر کے میز پر رکھ دیا۔ لالا، بھاری غمگین آواز میں اس نے اسے پکارا۔ ہاں امر؟ لالا بہرام حویلی میں داخل ہوا ہے 5 منٹ قبل گل خان کے ساتھ۔ میجر عامر سمیت وہاں موجود تمام لوگ پوری طرح چونکے۔ کیا کہا؟ پر اس کی لوکیشن تو گوادر پر تھی۔ وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت حویلی میں ہے۔ لیکن وہ تو سمندری راستے سے آ رہا تھا، تمیشا جھنجھلا کر بولی۔ ممکن ہے اس نے آدھا سفر سمندری راستے پر کیا ہو، پھر بائی روڈ یہاں آیا ہو، امر خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ کہاں ہو تم؟ میں فارم میں ہوں سر۔ فوراً حویلی جاؤ، اسے اس کسی صورت فرار نہیں ہونے دینا، کسی طرح بھی روک لو اسے، شاید یہ فرار کی کوشش کر رہا ہے۔ اوکے سر، وہ مستعدی سے بولا۔ سنو امر، گریسی نے کہا۔ جی لالا۔ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو تو کیا کرو گے؟ جو آپ کہیں گے۔ گریسی نے فخریہ نگاہ میجر عامر پر ڈالی۔ انہوں نے ستائشی انداز میں گردن ہلائی۔ زخمی کر دینا اسے، لیکن حویلی سے نکلنے مت دینا، ہم بھی نکل رہے ہیں۔ امر خان نے فون کاٹا اور موبائل جیب میں ڈالتا وہاں سے اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے؟ تمیشا نے میجر عامر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں گریسی جونیئر، وہ مسکرائے۔ کیا بہرام سے اس کا کوئی رشتہ ہے؟ عمر نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں وہ اس کا بھائی ہے۔ واٹ؟ وہ اپنے بھائی کے خلاف جا کر؟ وہ چچا زاد بھائی ہے امر خان کا، لیکن روایتی تعلق نہیں ان کے درمیان، بالاج بولا۔ کیا وہ ہماری امید پر پورا اتر سکے گا؟ بالکل، مجھے اس پر پورا یقین ہے، بالاج مستحکم لہجے میں بولا۔ مجھے بھی اس کے لہجے کی مضبوطی نے متاثر کیا ہے، میجر عامر بولے۔ گریسی مسکرا دیا۔ بہرام اپنے کمرے میں موجود تھا، وہ کچھ پریشانی کی حالت میں تھا، بار بار اپنا پاسورڈ ڈال کر انٹر کے بٹن کو دباتا، لیکن لاکر تھا جو کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ واٹ دی ہیل از دس گوئنگ آن؟ تنگ آ کر اس نے ایک زوردار لات کرسی کو رسید کی۔ سر، کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے پاسورڈ؟ بکواس بند کر، میں کچھ بھول سکتا ہوں، وہ چلایا۔ میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میری غیر موجودگی میں کون آ سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کرے؟ سر، امر خان۔ ہاں، اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں میں اسے؟ اس کے پاس ہی موجود ہو سکتی ہے میرے کمرے کی ایکسٹرا چابی، کیونکہ یہ کمرہ پہلے اسی کا تھا۔
سر میں نے آپ سے کہا بھی تھا لاک چینج کروانے کا. یار اب اتنے بڑے بستوں میں یہ تالے بھی میں بدلواؤں گا، خود کر لیتا نا، وہ جھنجھلایا. لیکن لاکر تو ہم نے بدلوایا تھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سر وہ جتنا سادہ بنتا ہے اتنا ہے نہیں، وہ سامنے تو سرنڈر کرتا ہے، ظاہری طور پر چپ اختیار کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایسا ہے نہیں. اس کو بھی ایک طرف لگاتا ہوں ذرا الجھن سے نکل آؤں. خیر جو باقی ہے اسے اٹھاؤ، اسے لاکر کا بعد میں کچھ کرتے ہیں. وہ سر مسلتا ہوا بیگ بند کرنے لگا. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. ان دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا. بہرام نے گن نکال لی اور گل خان کو اشارہ کیا. گل خان نے آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر دروازہ کھولا. سامنے مریم کو کھڑا پایا. بہرام نے غیر محسوس طریقے سے گن اندر رکھ دی اور مسکرایا. آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ آپ کس منہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں لالا؟ اور یہ کیا، آپ پھر ہمیں مشکل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جائے جائے، آپ کو کیا، کوئی کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے، بابا تو خان بابا کے بے دام غلام ہے، آپ بھی مان جائے. خیر ہم بہنوں اور ہماری ماں کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے. وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر جانے لگی. رکو مریم، میں یہاں اس وقت آیا ہی اس لیے تھا، فکر مت کرو، میں ایسے نہیں جاؤں گا. تم دونوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ریلیکس. ایک تم ہی تو ہو جسے مجھ سے امید ہے، مجھ سے محبت ہے. میں تمہیں ہرگز مایوس نہیں کروں گا. اپنا خیال رکھنا اور ہانی کا بھی. وہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا. گل خان بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دیا. امر خان کی جیپ تیز رفتاری سے حویلی کی طرف جاتی ہوئی کچی سڑک پر دوڑ رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ ایک طرف کھڑے 4 افراد پر پڑی جن کا انداز اسے مشکوک لگا. اس نے فوراً اپنا فون نکال کر قریبی آرمی کیمپ کو اس کی اطلاع دی اور جیپ کی رفتار بڑھا دی. گل خان اور بہرام تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ بہرام اچانک رکا. چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا. اس کی نگاہ سامنے کھڑی حانل پر گئی. اس نے اپنی گن نکالی اور اسی جانب بڑھا. سر آپ جاؤ، کسی بوری کا انتظام کرو، مسکراتے ہوئے بولا. گل خان الجھا اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتا نیچے کی جانب بڑھ گیا. کیا دیکھا جا رہا ہے؟ بہرام نے اس کے قریب جا کر آہستگی سے سرگوشی کی. حانل کرنٹ کھا کر پلٹی. اسے اپنے بالکل قریب دیکھ کر وہ حیرت کے ساتھ خوف کا شکار ہوئی. پیچھے ہٹے، حانل گھبرا کر بولی. اتنا خوف، اتنا خوف؟ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. تمہیں پتہ ہے جو مجھ سے خوف زدہ ہوتا ہے نا تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اسے پھر میں ہمیشہ کے لیے اپنے خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہوں، اپنی قید میں رکھ کر. مسکراتے ہوئے کہتے اس نے گن کی نال سے اس کی کنپٹی پر وار کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما دیا. حانل بے دم ہوتی اس کے بازوں میں جھول گئی. بہرام نے اسے بازوں میں اٹھایا اور حویلی کے عقبی حصے کی جانب بڑھنے لگا. امر خان ابھی حویلی گاؤں کی حدود سے ذرا فاصلے پر تھا جب گاؤں کے واحد سیکنڈری اسکول گولیوں کی آواز سے گونجنے لگا. امر خان کو ایک لمحہ لگا اس بات کا تعین کرنے میں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی. اس نے فوراً جیپ اسی جانب موڑ دی. ابھی وہ اس جگہ سے کافی فاصلے پر تھا جب دوسری جانب سے زوردار دھماکے کی آواز آئی. امر خان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے. چیخوں کی آوازیں اس کی سماعت کے پردے پھاڑنے لگیں. جیپ کا رخ اسکول کی جانب کرتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر اس نے قریبی چوکی کو اطلاع دی. وہ لوگ گوادر کے قریب تھے، لیکن بہرام کی تربت میں ہونے کی اطلاع ملتے ہی وہ لوگ فوراً وہاں روانہ ہو چکے تھے. ابھی وہ تربت سے کافی فاصلے پر تھے جب کوئٹہ میں مختلف مقامات پر خودکش دھماکوں کی اطلاع ملی. ساتھ ہی تربت میں ہنگامہ آرائی اور مختلف مقامات پر وقفے وقفے سے فائرنگ کے واقعات پیش آ رہے تھے. یہ کیا ہے سر؟ عمر بولا تھا. یہ ہماری توقع کے برعکس تو نہیں ہے، لیکن امید سے بہت زیادہ ہے. اب کیا کرنا ہے سر؟ امر خان کو فون کرو اور وہاں کی کنڈیشن پر بریفنگ لو. عمر نے ننگنا ایئر بیس کان سے مس کیا اور انتظار کرنے لگا. امر، میں عمر بول رہا ہوں. کہاں ہیں آپ لوگ؟ اس کی آواز متفکر لگ رہی تھی. ہم آ رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ یہاں ہنگامہ آرائی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. میں یہاں تھا، ریسکیو کرنے رکا تھا کیونکہ کوئی گورنمنٹ فورسز ابھی تک عمل میں نہیں آئی تھی. لیکن بہرام، اگر وہ نکل گیا؟ تمیشا بولی. اس کو ایسے ہی تو نہیں نکلنے دوں گا آسانی سے. اس کا لہجہ اچانک ہی خطرناک حد تک سنجیدہ تھا.
خدا تمہیں اپنے امان میں رکھے، بے اختیاری بالاج بولا تھا۔ بہرام کی گاڑی گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر جا کر درختوں کی اوٹ میں اس نے گاڑی چھوڑ دی اور ایک سیاہ چمڑے کا بیگ لے کر باہر نکلا۔ گل خان ساتھ تھا۔ کچھ قدم وہ پیدل چلتے رہے، پھر سیاہ کرولا آ کر ان کے قریب رکی۔ وہ فوراً اس میں سوار ہوئے۔ گاڑی تیزی سے مخالف سمت میں دوڑنے لگی۔ ان کے جاتے ہی 3 افراد انہی درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے۔ چند لمحوں بعد وہ بہرام کی مرسیڈیز دوبارہ گاؤں کی جانب جاتی دکھائی دی۔ امرحان کی جیپ تیز رفتاری سے حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ سامنے اسے بہرام کی سیاہ مرسیڈیز کھڑی نظر آئی۔ کیا وہ یہیں ہے ابھی تک؟ وہ اپنے آپ میں بڑبڑایا۔ کچھ سوچ کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اسے لان میں ابرار کھڑا نظر آیا۔ ارے امرحان، کہاں غائب ہو تم؟ صبح سے تیار نہیں ہونا؟ مانور سامنے سے آتے ہوئے بولی۔ جی عدی، تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیدھا بہرام کے کمرے میں گیا۔ کمرہ لاک پا کر اس نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ کہاں تک بھاگے گا؟ وہ بڑبڑایا اور واپس پلٹا۔ لالا، صبا پھپھو پوچھ رہی ہیں حانل آپ کے ساتھ تھی؟ وہ کبیر تھا جو سیڑھیوں سے اوپر آتا دکھائی دیا۔ امرحان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، کہاں ہے وہ؟ امرحان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کافی دیر سے نظر نہیں آئی، مجھے لگا تمہارے ساتھ ہے۔ گل صبا بھی اسی وقت وہاں آئی تھی۔ نہیں، میں نے اسے صبح کے بعد سے دیکھا ہی نہیں۔ چھت پر دیکھے وہاں ہوگی، وہ بولا اور جلدی میں نیچے کی جانب بڑھا۔ ایک پل کو دل میں آئی کہ خود جا کر دیکھے، لیکن اس وقت اس سے زیادہ بھی ضروری کچھ تھا، اور وہ اس کی دھرتی تھی جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کی سلامتی کے سامنے کسی رشتے، کسی احساس کی چند بھی اہمیت نہیں تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ بلوچستان میں جگہ جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، فائرنگ کے واقعات، چیک پوسٹس پر دستی بم حملے، تمام سڑکیں بند کر دی گئی تھی، گاڑیاں جلائی جا رہی تھی، سیکورٹی فورسز الرٹ تھی، معمول سے 10 گنا زیادہ نفری بلوائی گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زید بولا۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں کرنا تھا، کسی بھی حال میں اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ سب ہمارا دھیان بٹانے کے لیے ہے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، تمیشا بولی۔ اسے کسی قیمت پر کامیاب ہونے نہیں دیا جا سکتا، بالاج نفی میں سر ہلاتا بولا۔ امرحان سے رابطہ کرو، دیکھو وہ کہاں ہے، رضا بولا۔ بالاج نے اپنا فون نکالا۔ اگلے منٹ میں وہ امرحان کے ساتھ رابطہ بحال کر چکا تھا۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ ہم تربت کے قریب ہیں، تم کہاں ہو؟ بہرام کہاں ہے؟ وہ نکل چکا ہے یہاں سے، امرحان بولا۔ کہاں؟ تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ تم خود کہاں تھے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم پر کیا ذمہ داری لگائی تھی سر نے؟ تمیشا چیخ پڑی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے مجھ سے نہیں بچ سکتا، آئندہ مجھ پر چلانے کی غلطی مت کیجیے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمیشا چپ رہ گئی۔ امر، تم اب کیا کرو گے؟ وہ کیسے نکلا وہاں سے؟ ہم نے تمہیں اس کی نگرانی کے لیے کہا تھا۔ اس وقت اسے پکڑنے سے زیادہ ضروری موت کے دہانے پر پہنچی وہ انسانی جانیں تھی، ان کو بچانا میرے لیے زیادہ اہم تھا۔ میں خون میں لت پت معصوم جانوں کو تڑپتا چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پولیس فورسز، ایمبولینس نہیں تھی کیا جو تم 30 مار خان بننے چل دیے؟ تمیشا تپ کر بولی۔ اسے بن دیکھے اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں اس وقت کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ لالا، وہ اپنی گاڑی چھوڑ گیا ہے اور اس کے پاس گاڑیوں کی کمی تو نہیں، لیکن سب جگہ ناکہ بندی ہو رہی ہے، تو کسی عام گاڑی کو استعمال تبھی کرے گا جب کوئی بظاہر ہماری طرف ہو کر اس کی مدد کرے گا۔ جتنا ممکن ہو چیک پوسٹس پر اپنے ایماندار آدمی کھڑے کروائیں اور سرکاری گاڑیوں کو بھی چیک کیا جائے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہم سر سے رابطہ کرتے ہیں، بالاج نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ سبز محل میں ہلچل سی مچی تھی، حانل کہیں نہیں تھی، اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ سارا شہر بند تھا، ہڑتال، ہنگامے، 3 خودکش دھماکے۔ شہر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ عبدالمبین صاحب پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے ہال میں ٹہل رہے تھے۔ گلصبا بری طرح رو رہی تھی۔ پلیز خالہ، ریلیکس کریں، سب گئے ہیں نا اسے ڈھونڈنے، وہ مل جائے گی، ہانی پریشانی سے بولی۔ 3 گھنٹے ہو چلے ہیں، سارے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، وہ کہیں نہیں ملی، آخر کہاں گئی میری بیٹی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اسی وقت فرزان وہاں آیا۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، کچھ معلوم نہیں ہو سکا، وہ آہستگی سے بولا۔
امر خان کا نمبر ٹرائی کرو۔ کرتا ہوں۔ وہ اپنا فون نکالنے لگا۔ جوان بچی ہے، خدا خیر کرے، گل بی بی فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ موجود تھے، وہ اکیلے نہیں تھے، وہاں چند افراد مزید موجود تھے جو شکل سے مقامی لگتے تھے۔ گل خان ہیجان میں مبتلا بار بار گھڑی کی جانب دیکھنے لگتا۔ اسے وہ پچھلے 5 سال سے بیرام کے ساتھ ہر غیر قانونی کام میں ملوث رہا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے تقریباً تمام ساتھی پکڑے جا رہے تھے، کچھ نظر بند تھے، اب تک کوئی بھی فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ گل خان، اسی پل بیرام نے اسے پکارا۔ جی سر، وہ بمشکل اپنی آواز کو نارمل رکھ پایا۔ فون لگاؤ، بہادر علی کو پتہ کرو گاڑی کا کیا کیا۔ سر، گاڑی کارگو سروس کے ذریعے افغانستان پہنچ جائے گی، میں نے شاکر سے کہہ دیا ہے کہ ڈیگی میں لڑکی ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ گڈ، بس 10 بجتے ہی ہم بھی نکلتے ہیں، وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ سر، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ سمندری راستے سے ایران داخل ہو کر۔ لیکن ایران کیوں سر؟ ہمیں افغانستان سے انڈیا جانا ہے۔ گل خان معترض ہوا۔ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بیرام نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ گل خان پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہاں کے ادارے بہت تیزی سے حرکت میں آئے اور سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ قریب کھڑا شخص بولا۔ ہاں، اتنی آسانی سے بھی نہیں، دیکھنا کیا کیا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں حلق تک لوگوں کے منہ بھر کے آیا ہوں۔ پر اس لڑکی کا کیا؟ اچانک گل خان کو یاد آیا۔ ابے بالشت بھر کی ہے، پٹخ دیں گے کسی کونے میں۔ لیکن سر کیا فائدہ ساتھ لے جانے کا، مار کے یہی پھینک دے، پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ دماغ کہاں ہے؟ امر خان کا سانس اسی چڑیا میں اٹکا ہوا ہے۔ ایسے تڑپاؤں گا اس کو، ساری زندگی یاد رکھے گا۔ مار کے پھینک دو تو بات ہی ختم، مزہ تو تڑپانے میں ہے میری جان۔ وہ ہنس پڑا۔ گل خان چپ ہو گیا، اس وقت اسے محض یہاں سے نکلنے کی پڑی تھی۔ تمیشا تپی نگاہوں سے امر خان کو گھور رہی تھی جو خاموشی سے کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میجر عامر قریب کھڑے کمپیوٹر سکرین کو بغور دیکھ رہے تھے۔ یہ میرے فارم کے پیچھے بیرام کا گھر ہے، اس طرف عموماً کوئی نہیں آتا، لیکن فارم کی سیکیورٹی کے لیے میں نے اس جگہ CCTV لگا رکھے ہیں۔ پیچھے قبرستان ہے، اسلحہ اور باوردی مواد کی موجودگی کا 90% امکان ہے۔ کریزی، تم کل زید اور عمر کو لے کر اپنی نگرانی میں اس جگہ پر ریڈ کرو گے؟ جی سر۔ رات بہت ہوگی ہے، خفیہ آپریشن جاری ہے، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے مجھے اطلاع کر دی جائے۔ پوری کوشش کرنی ہے کہ بیرام ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اب بھی ہمارا ٹارگٹ وہی ہے، جلد یا بدیر اسے ہم پکڑ ہی لیں گے۔ آج ہونے والے جانی و مالی نقصان کے ساتھ سارے حساب جو چکتے کرنے ہیں۔ وہ سب خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ یہ سب امر خان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اسے فوراً بیرام کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تمیشا کا کانٹا ادھر ہی اٹکا تھا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن اگر یہ غلطی مجھے 100 بار بھی دہرانی پڑے تو میں دہراؤں گا۔ بیرام سے زیادہ اہم کئی معصوم جانیں تھیں، اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اسے پکڑ کر ہی رہوں گا۔ لیکن اس وقت اسے فالو کرنے سے زیادہ موت کی دہلیز پر پڑی وہ جانیں تھیں۔ بیرام کو ہم دوبارہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن کسی کا جان سے پیارا اپنی جان گنوا دے تو اس تکلیف کا ازالہ نہ آپ کر سکتی ہے نہ کوئی اور۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ غلطی نہیں ہے یہ، مجھے فخر ہے تم سب پر، تم سب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور ایک ہی جست میں سب کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ آتا ہے تو کچھ رہ جاتا ہے، یہی زندگی کا اصول ہے۔ میجر عامر بولے۔ میں چلتا ہوں، آپ لوگ تو یہی ہیں نا؟ تم بھی یہیں رک جاؤ، کریزی نے کہا۔ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اس کا ذہن حانل پر گیا۔ اب تک تو وہ بھی جا چکی ہوگی، جانے کتنی اداس اور ناراض ہو کر۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اوکے، خیال رکھنا۔ وہ سر ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 2:30 بجے اس کی جیپ سبز محل میں داخل ہوئی، اسے لگا ساری حویلی جاگ رہی ہے۔ پورچ میں عبد المبین اور فرزان کھڑے تھے، نجم الحسن قریب ہی کھڑے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ لجتا ہوا گاڑی سے باہر آیا، اسے دیکھتے ہی فرزان تیزی سے اس کی جانب آیا۔ کہاں تھے یار تم؟ شام سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہے ہیں۔ خیریت ہے؟ وہ الجھا اور سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، حانل شام سے غائب ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سارا شہر چھان مارا ہے۔ امر خان کا دل رک سا گیا، اسے چند لمحے لگے صورتحال سمجھنے میں۔ کیا مطلب کہیں پتہ نہیں چل رہا؟
اس کی زبان لڑکھڑائی، اس نے بے اختیار کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، وہ 10 گھنٹے سے غائب تھی۔ امرحان کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی، وہ تیزی سے پلٹا۔ امرحان کہاں جا رہے ہو تم؟ نجم الحسن نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ انسنی کرتا جیپ سٹارٹ کرنے لگا، اگلے ہی لمحے جیپ تیزی سے دھول اڑاتی مرکزی گیٹ سے نکل گئی۔ وہ سب حیرت زدہ سے کھڑے رہ گئے۔ اس کی آنکھ کھلی، پہلا احساس تکلیف کا ہوا، اس کا سر پوری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی، اسے ہر طرف گھپ اندھیرا نظر آیا، فضا میں سگریٹ کی بو رچی تھی۔ اسے لگا وہ کسی چلتی ہوئی گاڑی میں ہے۔ حواس بحال ہوئے تو خود کو رسیوں میں جکڑا پایا۔ ماما، وہ بمشکل ہلکی سی سرگوشی ہی کر پائی، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری مدد کر، مجھے محفوظ رکھ۔ وہ دل ہی دل میں کہتی رو پڑی، اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا، اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھی، کیوں تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ بالکل انجان تھی۔ اس وقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا جس سے وہ کچھ کہہ پاتی۔ وہ پورے دل سے اللہ سے مخاطب ہو کر رو پڑی۔ امرحان آیا تھا، کچھ کہا اس نے؟ اسے پتا ہے حانل کہاں ہے؟ کہاں ہے امرحان؟ پھپھو، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ گیا ہے اس سے لیے بغیر نہیں لوٹے گا، فکر مت کریں۔ فرزان کی بات پر گلصبا نے دھندلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، وہ پھر رو پڑی۔ سب بے نام سے تاثرات دیے آس پاس موجود تھے۔ مریم گل ثنا کے قریب سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ جان کر بھی دل و ضمیر کو چپ کا کلمہ پڑھا رہی تھی۔ گلصبا کی تڑپ اسے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی خاموشی کو زبان نہیں دے پا رہی تھی۔ عبد المبین محض روئے ہی نہیں تھے، ان کا چہرہ ان پر گزرنے والی قیامت کا گواہ تھا۔ سرخ آنکھوں سے خون چھلکنے کو بےتاب تھا۔ وہ اپنے تمام کانٹیکٹ کو استعمال میں لا چکے تھے۔ شہر کے خراب حالات کے باعث اس کی تلاش کا عمل بھی سست روی کا شکار تھا۔ سارا شہر شام سے ہی بند پڑا تھا۔ بہرام آیا تھا کہہ رہے ہیں ملازم، اس کی گاڑی بھی شام کو یہیں موجود تھی۔ شاہ زین بولا۔ تو اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ گل ثنا فوراً بولی۔ مطلب کچھ نہیں ہے میرا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ممکنات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گزرے دنوں کے حالات سے آپ سب بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ شاہ زین لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرزان بولا۔ فون لگاؤ اسے جلدی، میری بچی مجھے۔ گلصبا بآواز رونے لگی۔ پھوپھو پلیز روئے مت۔ فرزان فوراً ان کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ ہانی کے آنسو بہنے لگے۔ بالاج رات کے 3:15 بجے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران ہوا۔ تم تو حویلی کے لیے نکلے تھے، وہ کہتا ہوا اندر آیا۔ بہرام حانل کو اغوا کر کے لے گیا ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ حانل؟ گلصبا پھپھو کراچی والی، ان کی بیٹی ہے حانل، وہ بے ربط لہجے میں کہتا لرزتے ہاتھوں سے ہال میں رکھے کمپیوٹر کو آن کرنے لگا۔ بالاج الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ کیوں لے گیا اسے؟ اس سب سے کیا اس کا کیا تعلق؟ اس کا پاس ورڈ میشا کو بلائیں، وہ بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ بالاج نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ریلیکس کرو امر، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ کہتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ واپس لوٹا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ امرحان نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا اور چند گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ حانل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گا۔ اس نے ایک معصوم کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے نا، اس کا میں وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ کیسے یاد رکھے گا؟ میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے حانل کو نقصان پہنچایا۔ وہ عجیب لہجے میں بولا۔ کون حانل؟ اسی وقت دمیشہ باہر آئی تھی، سیاہ آنکھیں نیند کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ کزن ہے امرحان کی، بالاج بولا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ امرحان کی طرف دیکھنے لگی۔ امرحان سرخ چہرہ لیے میز کو گھور رہا تھا، اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرام نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ وہ اپنی ہی کزن کو کیوں کڈنیپ کرے گا؟ انفیکٹ سگی خالہ زاد کو؟ امرحان نے چونک کر گردن اٹھائی، دمیشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری جاسوسی کرنے سے زیادہ کام پر دھیان دیتی تو شاید ہمیں کچھ زیادہ فائدہ ہوتا۔ بالکل، اگر تم عشق و محبت کے مسئلوں سے زیادہ کام پر دھیان دیتے تو بہرام ہماری گرفت میں ہوتا۔ میری پرسنل لائف کو ٹارگٹ مت کرو، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میری ذاتی زندگی میرے کام میں کبھی دخل انداز نہیں ہوتی۔
واٹ ایور، تم دونوں لڑنا بند کرو۔ تمیشا اگر تم کچھ مدد کر سکتی ہو تو پلیز، بالاج بولا۔ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اسے بہرام نے کڈنیپ کیا ہے، کیوں؟ کیا امر خان سے اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے، یا اسے معلوم ہوگی امر خان کی اصلیت؟ ان دونوں صورتوں میں اس کا رد عمل مختلف ہوگا۔ حانل کو وہ کسی طرح ٹریٹ کرے گا، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کس وجہ سے لے گیا ہے۔ وہ میری اصلیت نہیں جانتا۔ امر خان پر یقین تھا۔ یہ بات صرف سر اور ہم 6 لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ اسے تمہاری اور اس کی ذاتی رنجش کی بنا پر لے گیا ہے۔ وہ اسے ساتھ دے بھی گیا ہے یا نہیں، کیا پتا یہی کہیں اسے رکھا ہو۔ اگر اس نے اسے یہی کہیں رکھا ہے تو ہم اس کی تلاش آسانی سے کر سکتے ہیں۔ امر خان بولا، ایگزیکٹلی، لیکن اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جب تک وہ خود اسے آزاد نہ کرے ہم اسے بازیاب نہیں کروا سکتے۔ تمیشا بولی، کیوں نہیں کر سکتے؟ بالاج بولا، آسانی سے تو ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر بولی، میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم فی الحال شوق میں ہو، اس وقت تمہارا دماغ کام نہیں کرے گا، اور جذبات سے کام مت لینا۔ اس مسئلے کو دماغ سے حل کرنا ہے۔ اس وقت میرا تمہارے لیے ایک یہی مشورہ ہے۔ تمیشا ٹھیک کہہ رہی ہے، بالاج بولا۔ امر خان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہرام آرام دہ حلیے میں تھا، پلنگ پر ٹانگیں دراز کیے وہ بظاہر LED اسکرین کو گھور رہا تھا، لیکن سوچ کا پرندہ دور کہیں محو پرواز تھا۔ چند لمحوں بعد گل خان اندر داخل ہوا۔ سر؟ ہاں؟ کاشف آپ سے ملاقات کا کہہ رہا ہے۔ فارغ بھگاؤ، سالوں کو روپیہ دے کر۔ وہ ہاتھ جلا کر بولا، وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری مسئلہ ہے۔ کہہ دو میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا اس وقت۔ بہادر اور کاشف خان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان میں ہیں، اور کچھ دن تک تمام کام روک دو۔ موہن سنگھ 3 بار فون کر چکا ہے، گل خان نے مزید ایک اطلاع دی۔ فون ملا اسے، بہرام نے گہری سانس لے کر کہا۔ گل خان نے اس بات میں سر ہلا کر فون نکالا۔ اگلے 3 منٹ میں فون بہرام کے ہاتھ میں تھا، جسے اس نے کان سے لگایا۔ کیا بات ہے بزنجو؟ ویل ڈن، کروڑوں روپے کے عوض 6 خودکش دھماکے، چند گاڑیوں کا جلاؤ، ایک دن کے لیے کریک ڈاؤن، تمہارے سارے آدمی پکڑے گئے اور تم فرار۔ کھودا پہاڑ نکلا جوا، بھاگتے چور کی لنگوٹی والی کہانی کر گئے، کام نہ ہوا تو بھاگتے ہوئے چند پتھر پھینک گئے ان پر۔ گہرا طنز استائیہ انداز میں کیا گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کام میں نے کچا نہیں کیا ہے، کس منہ سے یہ بات کر رہے ہو؟ وہ غرایا، آواز نیچے رکھ، اور تو اپنی اوقات نیچے رکھ۔ قد کم ہے تو ایڑیاں اونچی کرنے سے کام نہیں بنے گا، نچلے قد میں ہی رہ سالے، ایک فون کی مار ہے تو، چل فون رکھ، تیری تو۔ وہ حتک آمیز لہجے میں بولا اور فون کاٹ دیا۔ جب تک 100 فون نہ آئے مجھے مت بتانا۔ ایک ٹھوکر سے مجھے ہٹا لیا جائے، وہ پتھر نہیں ہوں میں، ایسی چٹان ہوں جسے توڑنے کے لیے اصلی جگر و خون چاہیے۔ وہ کروفر سے بولا۔ وہ لڑکی؟ گل خان نے دریافت کیا۔ کہاں ہے اس وقت؟ بہرام نے سوال کیا۔ شاکر کے پاس ہے، وہ بولا۔ بولو لے آئے یہاں، بہرام نے کہا۔ اوکے سر، گل خان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔